جو پوری کائنات کے رب العالمین ہیں۔ عالمین سے مراد ہر قسم کی جاندار بے جان چیز جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رب ہیں، چاہے کوئی اس کو مانتا ہے چاہے کوئی نہیں مانتا۔ ہندوؤں کا رب بھی وہی ہے، عیسائیوں کا رب بھی وہی ہے، پوری کائنات میں جو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کوئی بھی ہے، سب کا رب العالمین وہی ایک رب ہے جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بے حد درود و سلام نبی رحمت، نبی کائنات، نبی محترم، نبی محسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور خاص کر مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں سے بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میری تیاری تو نہیں تھی، لیکن پچھلے ہفتے جو میں نے خطبہ دیا تھا اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، تو آج قاری صاحب کا فون آیا، اپنے جو خطیب ہیں، کہ بھی میں نے کہیں جانا ہے، تو اگر آپ خود پڑھائیں گے یا کسی کو بھیج دوں، میں مولا بھائی کا نام لیا انہوں نے، تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ جو میرا موضوع نماز کو میں نے اختیار کیا تھا اس کو مکمل کر لوں۔ اللہ کرے اس ہفتے ہو گیا ٹھیک ہے، نہ تو پھر کبھی موقع ملے گا، جو باقی بچ جائے گا پھر اس کو مکمل کریں گے اللہ کے فضل سے اور کرم سے۔ پچھلے ہفتے جہاں سے ہم نے اس کو ختم کیا تھا نماز کے موضوع کو، آج پھر وہیں سے اس کو شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یا دیکھتے ہو۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہے؟ اگر نہیں ہے تو کم از کم کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے کہ کم از کم ایسی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ دنیا میں بہت سے فقہ ہیں، فقہ کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں فقہ کے معنی ہوتے ہیں سمجھ بوجھ۔ تو جتنے بھی مختلف علماء کرام یا محدثین یا امام آئے، ان میں سے 4 امام جو ہیں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، ان کا نام ہے، ان کے پیروکار زیادہ ہیں۔ عرب میں 2 امام ہیں، ایک ہے امام احمد بن حنبل اور ایک ہے امام مالک، اور کچھ علاقوں میں امام شافعی، پاکستان میں بھی کچھ لوگ امام شافعی کی جو ہے نا وہ پیروی کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ عراق میں پیدا ہوئے، عراق میں انہوں نے زندگی گزاری۔ امام شافعی جو ہیں ان کے متعلق مختلف اقوال ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عرب ہیں، کوئی کہتے ہیں عجم ہیں۔ مجھے میں نے ان کی سیرت بہت کم پڑھی ہے، میں نہیں جانتا، اس لیے میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن امام مالک جن کو امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ امام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد مقام تھا، یعنی مدینہ منورہ، اس کے وہ امام ہیں، امام دار الہجرہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزری، اور وہ وہیں جنت البقیہ میں مدفون ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی مشہور اور معتبر کتاب ہے جس کو ہم موطا امام مالک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، جب تک بخاری کو ترتیب نہیں دیا گیا تھا
تو قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب تھی تو موطا امام مالک تھی۔ اس کے علاوہ کچھ کتب جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے بھی ملتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف ہمیں نہیں ملتی جو انہوں نے ترتیب دی ہو۔ ان کے شاگرد تھے امام یوسف اور امام محمد، انہوں نے اپنے استاد کی جو ہے نا، استاد کے نام سے منسوب کچھ کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، لیکن وہ امام صاحب کے نام سے ہیں، لیکن امام صاحب نے خود نہیں لکھی ہیں۔ لیکن موطا امام مالک کے متعلق یہ بات گرانٹیڈ ہے کہ یہ امام مالک رحم اللہ نے خود اپنی زندگی میں اس کو مرتب کیا تھا۔ اسی طرح امام شافعی کے متعلق بھی کچھ تصانیف ملتی ہیں، لیکن سب سے معتبر جو ہے وہ امام مالک کے متعلق ملتی ہیں۔ موطا امام مالک اس کا نام ہے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے اور اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جب بھی موت دینا مدینے میں موت دینا اور بقیہ میں دفن ہوں۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جاتے تھے کہ کہیں مجھے راستے میں نہ موت آ جائے یا کہیں اور جگہ نہ موت آ جائے۔ یہ ان کی کتاب موطا امام مالک میں ایک چھوٹا سا ان کا تعارف ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پوری زندگی انہوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں درس حدیث میں بطور استاد زندگی گزاری ہے۔ امام مالک جب زندگی کے آخری ایام تھے کچھ، تو ان کو یہ بھی فکر تھی کہ میں نے حج نہیں کیا، اور یہ بھی تھا کہ میں کہیں چلا جاؤں تو مجھے راستے میں نہ موت آ جائے۔ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اللہ جب بھی موت دینا مدینہ میں دینا اور قبر بھی جنت البقیہ میں دینا۔ تو ان کو خواب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ حج پہ جائیں، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ کسی طریقے سے ان کو خواب میں یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد وہ حج پہ گئے، واپس آئے اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ وہ مدینہ منورہ میں انہوں نے وفات پائی اور وہیں جنت البقیہ میں دفن ہوئے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک وفد آیا یمن سے، انہوں نے امام مالک رحم اللہ سے سوال کیا کہ پانی کیسے پینا ہے، کھڑے ہو کے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے، کیسے پینا ہے؟ تو انہوں نے ان کو بتایا ابھی پانی ایسے پیا ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر کچھ لوگ آئے تو انہوں نے پھر پوچھا پانی کے متعلق، انہوں نے تھوڑا سا مختلف اس کو بتایا، کیونکہ امام مالک جو ہیں وہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، تو لوگوں کا مجمع ہوتا تھا ان کی بات سننے کے لیے، لوگ بے تاب ہوتے تھے، وہ درس حدیث دیتے تھے۔ تو پھر ان کے شاگردوں نے اور جو ان کا درس سنتے تھے انہوں نے کہا حضور آپ نے تو فلاں دن جو وفد آیا تھا اس کو تو یہ بتایا تھا، اور آج آپ نے اس میں یہ ایسی بات بتائی ہے، اس میں تو فرق ہے۔ تو امام مالک نے کہا کہ جب میرے پاس وہ یمن کا وفد آیا تھا تو میرے پاس جتنا علم تھا اس علم کی بدولت میں نے اس کو ان کے سوال کا جواب دیا۔ اب جو وہ میرے پاس آئے ہیں تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملی ہے، اس کے متعلق میں نے یہ جواب دیا ہے۔ تو یہ بات کرنے کے بعد جب لوگوں نے تھوڑا سا تعجب اختیار کیا کہ یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ بات اصل میں جو میں پورا تعارف بتا رہا ہوں نا، یہ بات سننے کے قابل ہے۔ امام مالک نے کیا کہا پھر جب لوگوں نے کہا بھی پہلے اس کو یہ بتایا پھر اس کو یہ بتایا، تو انہوں نے کہا جب وہ آئے تو علم ایسا تھا، اب میرے پاس ہے تو مجھے اللہ کے نبی کی حدیث ملی ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی جو ہم لوگوں کو بھی اپنے دل میں
بسا لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہر انسان کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، ہر انسان کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے صاحب القبر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کہ ہر انسان کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے صاحب القبر کے۔ اللہ نے یہ ایسی ذات، ایسی شخصیت بنائی ہے، ان کی بات کبھی رد نہیں کی جا سکتی، اور وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں جو 4 مذاہب ہیں، انہی میں سے ایک امام کہتے ہیں کہ ہر انسان کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے صاحب القبر کے۔ صاحب القبر کے کس کی طرف اشارہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آج اگر ہمارے پاس کسی امام کا قول آ جائے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے یہ کہا۔ تو آپ اندازہ کریں امام خود کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے امام نے یہ کہا ہے۔ میں نے امام ابو حنیفہ کا بھی ایک قول پڑھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری کوئی بات اگر قرآن و سنت کے خلاف آپ کو ملے یا نظر آئے یا آپ پڑھیں، اس کو دیوار پہ مار دو، قیامت کے دن میرا کوئی دخل عمل نہیں ہوگا اس بات کے متعلق۔ جس کو صحیح حدیث مل جائے وہی بات حق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے یہ کہا ہے، ہمارے امام نے یہ کہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، موضوع تو میرا دوسرا ہے لیکن آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے کہ امام کیا ہے اور نبی کیا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں نیا 1988 کی بات ہے، سعودیہ میں گیا، مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ اذان کے بعد وہاں ٹائم دیتے ہیں 10 منٹ، تو لوگوں نے نوافل شروع کر دیے۔ میں بیٹھا رہا، ہمارے ہاں جیسے ہے۔ تو ایک نوجوان یونیورسٹی کا طالب علم تھا، میں نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، نہ میں اس کی زبان جانتا تھا نہ وہ میری زبان جانتا تھا۔ جب اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے تو میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس نے مجھے اشارے سے پوچھا کہ تو نے نماز نفل کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اشاروں سے۔ اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میں حنفی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا۔ پھر اس نے کہا مجھے نام لے کے اشارے سے کہا، ایسے ایسے اشارے کیا اس نے، امام ابو حنیفہ ایسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشارہ کیا کہ وہ بڑے ہیں یا وہ بڑے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ تو کہتا اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ پڑھو، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تم کس کی بات مانو گے؟ میں پریشان ہو گیا۔ ایک تو مجھے زبان نہیں آتی تھی، اس کی بات سن کے میں پریشان ہو گیا، میں اس کو کیا کہوں؟ تو پھر آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کی اصل جو ہے نا اس کو سمجھیں، کہ دین کی اصل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مثال میں دے رہا تھا، قیامت کے دن روز محشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بلائیں گے کہ میری امت کے لوگ اس طرف آ جائیں، اس طرف آ جائیں، اس طرف آ جائیں۔ لوگوں نے پوچھا آقا آپ ایسی امت کو جہاں پوری آدم سے لے کر آخر تک قیامت تک جو بھی انسان ہوں گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی امت یہ ہے؟ آپ نے کہا میری امت کے جو اعضاء ہیں نا، چہرہ، بازو، پاؤں، جہاں جہاں ہم وضو کرتے ہیں یہ چمکتا ہوا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیا امام ابو حنیفہ یا باقی امام یہ جرت کریں گے کہ حنفی ادھر آ جائیں، مالکی ادھر آ جائیں، شافعی ادھر آ جائیں، مالکی ادھر آ جائیں؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں بھی یہ اعزاز مل جائے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ کیا وہ جرت کریں گے کہ شافعی ادھر آ جائیں، مالکی ادھر آ جائیں، حنفی ادھر آ جائیں؟ کبھی نہیں۔ وہ تو خود اس دعوے کے تابع دار ہوں گے کہ ہم
محمدی ہیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. تو جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مالکی ہیں یا شافعی ہیں یا حنبلی ہیں، تو اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ان کے امام کا نام تو نہیں لیا جائے گا، اس دن نام تو لیا جائے گا امام الانبیاء کا. اس دن کیا ہوگا؟ پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ جن کا آج نام لیتے ہیں وہ اپنا نام بھی نہیں لیں گے، حضور کے پیچھے چھپ جائیں گے، نہیں ہم تو محمدی ہیں. جو آج کہتے ہیں مالکی ہیں شافعی ہیں جو بھی ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس بات کو ذرا سوچیں. اس لیے کہ دین میں کوئی بھی بات ہو تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور کسی کی بات نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ ہونٹ خود بخود ہلتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ ہونٹ خود بخود ہلتے ہیں، یہ تب ہلتے ہیں جب ہم کہتے ہیں. اس سے کیا مراد ہوا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ وہ بات کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں. تو بات تو ختم ہو گئی. اللہ نے قرآن میں جس ہستی کا نام لے کے ذکر کیا ہے کہ اس کی بات میری بات ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس کی بات کسی اور کی بات ہے، اس کی بات میری بات ہے. انہوں کو میں نے مابعوث کیا ہے، میں نے بھیجا ہے، لہٰذا ان کی اتباع کرو. اگر ان کی اتباع کرو گے تو فوزا کامیاب لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا. اگر ان کی بات نہیں مانو گے تو ناکام نامراد ہوگے. اللہ تعالیٰ نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم یہی ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، صحیح سب کچھ یہی ہے. اگر یہ ہیں تو اللہ خوش ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو اللہ بھی خوش نہیں ہے. کہاں سے ڈھونڈو گے اللہ کو؟ اللہ کی پہچان آپ کو کس نے دی ہے؟ کس نے آپ کو نماز کا طریقہ سکھایا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ جب وہ بتاتے ہیں وہ ایسی ذات ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی مہر لگا دیتے ہیں کہ ان کی بات اٹل ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ان کے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا. بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی قول کے سامنے، ان کی بات کے سامنے اپنی آواز بھی پست رکھا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے زیادہ ہے اور تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک تو گناہ ایسا ہوتا ہے نا کہ پتہ ہوتا ہے ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان خطا وار ہے، غلطیاں ہر وقت ہر لمحہ ہوتی ہیں. یہ ایسا گناہ ہوگا نبی کی نافرمانی کہ اللہ کہتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس کی مثال قرآن میں، اصل موضوع میرا پھر رہ گیا، آتا ہوں. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے نامہ اعمال میں پہاڑ جیسے، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، پہاڑ جیسے اعمال، بہترین اعمال لے کے آئیں گے. اتنے ہوں گے کہ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو جنت میں گیا، پہاڑوں جیسے انبار لگے ہوں گے. لیکن جب ان اعمالوں کو دیکھا جائے گا، ٹٹولا جائے گا، اس پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک نہیں ہوگی، اس کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا، وہ ایسے اڑ جائیں گے جیسے تیز ہوا میں نا تنکے اڑ جاتے ہیں. اور ایک ایسے آدمی کے اعمال آئیں گے جو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہوں گے، پہاڑوں جیسے بھی نہیں، بلکہ عام سے بندہ کہے گا اس کے پاس کیا ہے، لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو سب سے وہ بھاری ہوں گے. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ اتباع سنت ہوگی، اتباع محمد ہوگی. کیونکہ اتباع محمد میں ہی اللہ کی اتباع ہے، اتباع سنت میں ہی اللہ کی اتباع ہے. جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کریں گے اللہ نے ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ نے ان کو کہا ہے کہ تم لوگ جنت کے وارث ہو، تم ہی لوگ ہو جن کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ میں نے من تحت انہار، میری جنت وہ ہے جس کے زمین کے نیچے نہریں ہوں گی، شیشے کی طرح زمین کے آپ دیکھیں گے تو نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغات ہوں گے، آپ جیسا چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، آپ تصور کریں گے کہ ایسا ہو ویسے ہو جائے گا.
آپ کہیں گے یہ پھل کھانا ہے، اللہ اس قسم کے 10 پھل لگا دیں گے، آپ جو چاہے کھاؤ۔ ان کی شکلیں ایسی ہوں گی جیسے دنیاوی آپ دیکھتے ہیں، لیکن جنت میں ان کا ذائقہ، یہ بھی شکلیں اس لیے اللہ تعالیٰ بنائیں گے کہ آپ کو پہچان ہو کہ یہ کون سا پھل ہے، لیکن اس کا ذائقہ اور اس کا معیار جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ آپ نے کبھی زندگی میں یا دنیا میں کسی انسان نے نہیں چکھا ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اتباع سنت کے متعلق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزاروں قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، آپ کو صحت دی ہے، آپ کو والدین دیے، آپ کو بیوی بچے دیے، آپ کو دوست دیے، آپ کو دولت دی، آپ کو شہرت دی ہے، آپ کو صحت والی زندگی دی ہے، دنیا میں آپ کا نام ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ کبھی اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ جو کچھ آپ کو دیا اللہ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ اگر ایک سوئی کو پانی میں ایسے ڈالیں اور اس کو نکالیں، اس کو کتنا پانی لگے گا؟ نظر بھی نہیں آتا پانی۔ سوئی کو آپ پانی میں ڈالیں، اس کو پھر نکالیں، نظر بھی نہیں آتا، لگتا ہے کہ ویسی کی ویسی خشک ہے۔ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے سوئی کی، جو کچھ بھی میں نے آپ کو دیا ہے وہ سوئی کی مانے جو پانی میں جاتی ہے تو واپس آتی ہے، ویسی کی ویسی خشک ہوتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ او ہمیں اللہ نے کتنا دے دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میری گنتی بھی نہیں ہے، میں اس کو اپنی گنتی بھی نہیں لاتا۔ ایک چیز ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث نہیں ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ایک چیز ایسی ہے جس کے متعلق رب العالمین نے کہا ہے مومنو میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ اللہ آپ نے ہم پہ کیا احسان کیا ہے؟ آنکھیں دی ہیں، صحت دی ہے، زندگی دی ہے، زندگی کے بعد بھی آپ پتہ نہیں کیا کیا ہمیں دیں گے، کسی کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اعمال ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ آپ نے ہم پہ کیا احسان کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے تم کو ایسا نبی عطا کیا ہے، ایسا بہترین اور رحم کرنے والا نبی آپ کو عطا کیا ہے، اس سے بڑا میرا احسان کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ اندازہ کریں جب اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا، اللہ کیا احسان کیا؟ کہا یہ نبی جو دیا ہے تم کو، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ پورے قرآن کو اٹھا لیں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر نہیں کیا، صرف کسی جگہ پہ اگر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ مومنو میں نے تم پہ احسان کیا ہے، میں نے تم کو ایسا نبی عطا کیا ہے جو سوتا بھی ہے تو تمہارے تخیل میں سوتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، جو چلتا پھرتا بھی ہے تو تمہارے لیے چلتا پھرتا ہے، ہر وقت تسبیح جو کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، جو کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے ہر وقت یہی بات کرتا ہے اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو ایک دعا مانگے جو دنیا میں قبول کی جائے گی، جو وہ مانگے گے ان کو دیا جائے گا، اور چاہے تو وہ آخرت میں بچا کے رکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا نہیں مانگی جو مجھے اختیار دیا گیا تھا، میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن مانگوں گا کہ اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے دعا کا، وہ آج میں اس دعا کو استعمال کرتا ہوں، اور وہ دعا کیا ہوگی؟ امتی امتی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے ایسا نبی دیا ہے حریص بالمومنین رؤوف رحیم، اتنا حریص ہے بالمومنین، مومنوں کے لیے، یعنی اس کو اور کوئی لگتا ہے ایسے کہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف یہی ہے کہ اپنی امت کے لیے ہر وقت۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے حریص، اتنے حریص ہیں
बिलमोमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों के लिए रहीम है, रऊफ़ है। हर वक्त यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत का ख्याल रखना, मेरी उम्मत का ख्याल रखना। जब ताइफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, आप शदीद लहूलुहान हुए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा कि आप जाके कहें अल्लाह के नबी से कि अल्लाह कहते हैं आप हुक्म दें तो मैं इन ताइफ वालों को ज़मीन और आसमान के दरमियान में, पहाड़ों में ना पीस के रख दूं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अख्तियार दिया गया कि अल्लाह ताला कहते हैं आप हुक्म करें, इनको ऐसा बर्बाद करेंगे कि कभी दुनिया में इनका नाम और निशान तक नहीं मिलेगा, पीस के रख देंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नहीं, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, अल्लाह इनको मेरी पहचान दे, इनको माफ़ कर दे। तो इसलिए कुरान में कहा है अल्लाह ताला ने कि हरीसुन बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। एक और जगह पे कुरान में है, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमें लगता है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, मेरी अरबी कमज़ोर है क्योंकि मैं दीन उर्दू में सीखा, इसलिए अरबी का मतन मैं नहीं पढ़ता क्योंकि मेरी अरबी ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हमें लगता है कि आप इन लोगों के गम में अपने आप को तबाह कर देंगे, अपने आप को, आपने इतना अपने ऊपर इनका गम ले लिया है कि अपने आप को फना कर देंगे। क्यों इनकी इतना परवाह करते हैं? रातों में दिन में उठते बैठते हर वक्त इनके लिए दुआएं करते हैं। हमें लगता है आप इनके गम में अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं आप, यानी अल्लाह ताला ने वो तकलीफ़ महसूस की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि आप इतने गमगीन क्यों होते हैं, इतनी तकलीफ़ क्यों महसूस करते हैं। हमने आप, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कुरान की बात कर रहा हूँ, हमने आपकी ड्यूटी ये नहीं लगाई है कि आप लाजिम इनको मुसलमान बना दें, ये मोमिनीन बन जाएं। आपका काम है सिर्फ पैगाम दे देना। आपने पैगाम दे दिया, बात ख़त्म हो गई। अब वो आपकी ड्यूटी ख़त्म है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इन्होंने इस्लाम क्यों नहीं लाए, आप अपने आप को क्यों तकलीफ़ में डालते हैं, क्यों हलकान हैं। छोड़ें इनको, अपने आप को तकलीफ़ मत दें। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये कहते थे, उम्मती उम्मती उम्मती। तो इतने शफीक और इतने मोहब्बत करने वाले नबी जो हैं, क्या वो हमको, जिस नबी ने ये भी बतला दिया आपको कि सोना कैसे है, उठना कैसे है, बैठने कैसा है, यहाँ तक बतला दिया बीवी के पास कैसे जाना है, माँ के पास कैसे जाना है, बहन के पास कैसे जाना है, वालिद के पास कैसे जाना है, ससुर के पास कैसे जाना है, पेशाब कैसे करना है, पाखाना कैसे करना है, करने के बाद फिर तहारत कैसे हासिल करनी है, गर्मियों में कैसे करना है, सर्दियों में कैसे करना है, यहाँ तक बता दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि नमाज दीन का एक ऐसा सतून है, एक ऐसा पिलर है जिसके बग़ैर दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं है। उसके मुतल्लिक़ अपनी उम्मत को ऐसे छोड़ दिया है कि आप दूसरों से पूछते रहें जी ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो आपने हमें ना बतलाया हो, या माज़अल्लाह आप क्या, यानी अगर किसी और से पूछें तो क्या अल्लाह के नबी ने हमें नहीं बताया, या आप हमें बतलाना भूल गए थे, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी बात नहीं है। ये हम लोगों की ही कमियां और कोताहियां और यानी नाकामियां हैं कि हमने दीन को नहीं समझा है। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, बाज़ार से जाते हैं टमाटर लेने, गोश्त लेने, पूछते हैं हाँ जी ये कैसा है, कल का है या आज का है, ताज़ा है या नहीं है, बासी तो नहीं है। दीन जहाँ से भी मिले ले लेते हैं। कभी तहकीक की है कि जो हमें बता रहा है क्या ये सच बता रहा है, सही बता रहा है या गलत बता रहा है, या जो ये चीज़ हमें दे रहा है क्या वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये चीज़ दी है। अगर वो दी है तो इससे अच्छी बात नहीं है, अगर नहीं दी है तो हमें चाहिए कि हम इसको दुरुस्त करें, अपनी ज़िंदगी को कम से कम ये तो देखें कि हम किस राह पे चल रहे हैं,
ہمارا کیا مقصد ہے دنیا. یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک ہوتا ہے انسان سے گناہ ہوتے ہیں, ہر انسان گناہ گار ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں کوئی انسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم کریں ہم سب پہ, اپنے ہمارے جو کمی اور کوتاہیاں ہیں ان کو اپنا پردے میں رکھے. ایک تو گناہ ہوتا ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ نافرمانی سمجھ لیں آپ اس کو, کہ ایک چیز کا آپ کو پتہ ہے, آپ کو بتایا گیا ہے, پھر بھی اس پہ عمل نہیں ہے. کیسے؟ مثال میں آپ قبر میں جائیں گے, جو ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا یہ تو بعد کا مسئلہ ہے. ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہوگا یہ بعد کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا من دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے. تو ہم کیا بتائیں گے؟ جب اس کے بعد انسان کہے گا جو اتباع سنت معاہد ہوگا تو وہ یہ کہے گا جی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, مجھے نماز پڑھنے دیں, عصر کا ٹائم ہو رہا ہے, اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. تو جو بے نمازی ہوگا وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ نماز کے متعلق زندگی میں تو اس نے پڑھی نہیں ہوگی, پھر وہ کیا کہے گا؟ کیسے سوال دے گا ان کے جواب کیسے دے گا ان سوالوں کا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کر لیں. کم از کم غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان مرکع خطا و نسیان, اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے مرکع یعنی مکسچر, مخلطہ جس کو عربی میں کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں سب چیزوں کو ملا دیں. انسان کا جو اللہ نے بنایا ہے وہ چیز ہی ایسی ہے جس میں گناہ بھی ہوں گے, بھولے گا بھی انسان. مرکع خطا و نسیان, تو ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں, ہم لوگ گناہ گار ہیں, لیکن کم از کم ہمارے پاس یہ تو سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سنت پہ چلنے کی, اللہ ہم پہ رحم فرما. جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ یہ گناہ گار ہیں, خطا وار ہیں, لیکن میرے نبی سے پیار کرتے ہیں, میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں گے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں, معاملات ہیں, ان کو کم از کم اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق تو کریں. ان جیسے تو نہیں ہو سکتا, لیکن کوشش ہونی چاہیے, ہمت ہونی چاہیے, ہمارا نصب العین ہونا, ہمارا رجوع ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ایسے کریں گے. تو تمہید بہت لمبی ہو گئی ہے, تو میں موضوع تو بس میرے خیال سے بس تھوڑا سا رہ گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیکھیں احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو ہم اس کے احسان کا بدلہ تو دیں, اللہ کا شکر تو ادا کریں. ہاں اللہ ہم نے آپ کے نبی کی جو سنت ہے اس پہ عمل کیا ہے, چاہے کمی ہے, کوتاہیاں ہیں, وہ الگ بات ہے. اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ معاف کر دیں گے, یہ الگ بات ہے. لیکن ایک آدمی توجہ ہی نہیں کرتا, سنتا ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو نماز کے متعلق جہاں میں نے ختم کیا تھا تو وہ ہوتا ہے کہ نماز میں شیطانی وسوسے جو دلوں میں آ جاتے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے. یہ وسوسے جو ہوتے ہیں صرف ہمارے دلوں میں بھی نہیں آتے, جی ہمارے دلوں میں نہیں آتے, یہ ان دنوں میں بھی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی. سیدنا عثمان بن ابو العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرات میں وسوسے پیدا کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس شیطان کا نام ہنرب ہے, جب تم اسے محسوس کرو تو اعوذ باللہ کہ پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب 3 بار تھتکار دو, یعنی تھو کر کے اپنے سینے پہ شکار دو.
سیدنا عثمان بالعاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ تو دیکھیں، ہم لوگ عام انسان سوچتے ہیں یہ وسوسے آ گئے ہیں، ہماری نماز ناقص ہے، ہماری نماز خراب ہو گئی ہے۔ کچھ نہیں ہے، نماز کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ شیطان ازل سے انسان کا دشمن ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ عجیب سے وسوسے دل میں ڈالے۔ جیسے وسوسے ہوتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، میں نے نماز پوری نہیں پڑھی، میں نے 2 سجدے نہیں کیے، 1 سجدہ کیا ہے، میں نے فلاں چیز نہیں کی، فلاں چیز نہیں کی۔ نماز میں کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ اس کا اطمینان رکھیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے 1 سجدہ کیا ہے تو دوسرا سجدہ کر کے سجدہ سہو کر لیں، بات ختم۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وقت ہو گیا ہے، پھر کبھی اگر موقع ملا تو ساری بات تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں آپ کو سمجھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ہمارے جو رشتہ دار، دوست، رشتہ دار، والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں جس میں اللہ اس کے نبی کی اتباع ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔